للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہم نے علم کے دو محور یا علم کے دو ذریعے یا دو میدان دیکھے تھے۔ ان کو ہم نے کہا کہ قرآنی اصطلاح میں آیات کہا جاتا ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں اور دونوں ہی مل کر مجتمع ہو کر وہ مقصود ادا کرتے ہیں جو کہ علم سے انسان کا مطلوب ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کی طرف اللہ رب العزت نے جا بجا توجہ دلائی ہے، خود اپنے کلام کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ رب العزت نے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، یہ تمہارے لیے نور ہے، روشنی ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر کائنات کی طرف بار بار غور اور فکر کرنے کی طرف دعوت دی، اور بے شمار کائنات کے جو فنومینا ہے اس کی طرف فردن بھی اللہ رب العزت نے توجہ مبذول کروائی۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ رب العزت کا فرمانا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ اونٹ کی طرف کبھی انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ اونٹ عربوں کی زندگی کا حصہ ہے، مطلب عرب اونٹ کے بغیر، اونٹ عرب کے بغیر جانا پہچانا بھی نہیں جاتا ہے، تو اس کی ساخت کی طرف کبھی انہوں نے غور نہیں کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی بلندی کی طرف کیسے اٹھا دیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ جو کامن چیزیں، سب سے کثرت کے ساتھ جو ارد گرد جو چیزیں پائی جاتی ہیں، انہی کے اندر سے ایمان برآمد کرنے کی ایک باقاعدہ ترکیب ہے۔ یہ قرآن مجید نے ان اشیاء کا ذکر نہیں کیا ہے جو بہت کم عرب جانتے ہیں، جو بہت کم دیکھتے ہیں، ان کی طرف کو توجہ نہیں دلائی، بلکہ انہی اشیاء جو کہ روز مرہ کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کو الف کہتے ہیں نا، معمول، روز جس کو آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی قیمت کھو دیتا ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جی روز کا آنا جانا آپ کی وقت کھو دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو کائناتی جو حقائق ہیں، جو کائناتی نشانیاں ہیں، ان کا روز آپ کے سامنے آنا، بجائے اس کے کہ آپ کو روزانہ ایمان کی غذائیں دے اور روزانہ آپ کو اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت کی طرف متوجہ کرے، یہ خود بھی اپنی قیمت کھو دیتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ محمد قطب ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ دنیا نے کبھی سورج چڑھتا نہ دیکھا ہو اور کسی دن سورج چڑھا ہے تو دیکھو دنیا کا حیران ہو کر کیا برا حال ہو جائے، کیوں بھی کیا مسئلہ ہے کہ سورج چڑھا ہے، تو مطلب سورج کے ہی قصور ہے کہ وہ روز چڑھتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ سورج کے چڑھنے میں کیا کچھ جو ہے ایسا ضبط اور ایسی ایکوریسی، یہ تو ہزاروں میجرمنٹس جو ہیں وہ ہوئی ہوں تو اتنی دقت کے ساتھ سورج اپنے اوقات کی پابندی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو الف ہے، یہ عادہ ہے، یہ جو معمول ہے، یہ جو روٹین جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بہت بڑی قاتل ہے علم کی بھی، کہتے ہیں کہ ذکر کی بھی، کیونکہ ذکر جو ہے وہ غفلت کے برعکس قرآنی اصطلاح ہے۔ ذکر کا مطلب جب آپ غفلت میں نہیں ہیں، جب آپ جاگ رہے ہیں، جب آپ ان ساری حقیقتوں کو پہچان رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا جو قلبی، ذہنی، شعوری انٹریکشن ہے وہ پورے طور پر بحال ہے، تو اس کو ہم حالت ذکر کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو روٹین ہے یہ علم کی بھی بیری ہے، دشمن ہے، یہ ذکر کی بھی اور فکر کی بھی اور شعور کی بھی اور احساس کی بھی اور عبادت کی، ساروں کی چیزوں کی جو ہے وہ موت ہے اس روٹین کے اندر۔ تو اس کو بار بار متوجہ کرنا، یہاں تک کہ لوگوں کی پھر نمازیں جو ہیں وہ روٹین کی ہو جاتی ہیں، روزے روٹین کے ہو جاتے ہیں،
لوگوں کا ذکر، اذکار، تسبیح، صبح و شام کے اذکار، سارا کچھ ہی روٹین کا ہو جاتا ہے. تو دراصل تو یہ سارا کچھ تھا ہی اس لیے کہ نفس ایک بیداری کی حالت میں آئے اور اللہ رب العزت کے ساتھ بھرپور انداز کا ایک تعامل کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق قائم کرے، اور اللہ رب العزت کو جو ہے وہ پانا، اس کی جستجو کرنا، اس کی چاہت کرنا، اور اس کے ساتھ لو لگانا، ایک تعلق رکھنا، تو یہ چیز بدرجہ اتم پائی جائے. تو کائنات میں تو اللہ رب العزت نے اتنا کچھ پھیلا رکھا ہے کہ جن کی بنیاد پر انسان کو روزانہ غذا جتنی چاہیے ہو وہ مل جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روٹین سے نکلنا ہوتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے بہت سارا کچھ جو ہے نا وہ سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ روٹین سے نکلنے کے لیے آدمی اپنی زندگی میں ایسے معمولات اختیار کرے کہ جو تھوڑا تھوڑا بدل کر اس کو وہ کریں. صورتیں آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں ایک سی ہی صورت میں پڑھتے رہیں، صورتیں مختلف پڑھیں، اور اپنے جو معمولات ہیں ان کو تھوڑا بہت تبدیل کرتے رہیں، جن کی وجہ سے آپ کے اندر حالت بیداری بحال ہوتی رہتی ہے. بہرحال اچھا، تو جہاں یہ کائنات کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا، اور پھر اللہ رب العزت کے جو تنزیل ہے ان دو آیات کو، اس کے بعد ابن قیم آگے چلے جاتے ہیں. جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ہم کو 100 صفحہ اس کتاب کا 250 صفحہ جو ہے وہ اکٹھا اسکپ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہ وہ پورا ایک مضمون ہے، تو یا تو پھر اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے، اور پھر اس میں ظاہر وقت بھی ہمارا زیادہ صرف ہوگا، تو یا پھر یہ ہے کہ اس کو کسی اور موقع کے لیے رکھ دیا جائے. اس کے بعد آ جاتے ہیں شریعت کی طرف. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شریعت کو صحیح طریقے سے جاننا اور شریعت کی بارے میں اپنا نقطہ نظر درست کرنا، یہ بھی علم کا بہت بڑا میدان ہے. اللہ رب العزت کو پانا اور اللہ رب العزت کی بندگی اور عبدیت اختیار کرنے کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ شریعت کو کس طریقے سے لیتے ہیں. جیسے ہم نے کل کی مجلس میں یہ دیکھا تھا کہ یہاں دو انتہائی پائی جاتی ہیں. ایک وہ انتہا ہے جو شرعی علوم کو فی ذات ہی کافی سمجھتا ہے، اور اس کے ما سوا جو کچھ ہے جن کے لیے شریعت آئی تھی، جن کے دیکھنے، جانچنے، پرکھنے کے لیے شرعی علوم آئے تھے، ان علوم کو سب کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر کے پھینک دیتا ہے. تو ایک وہ انتہا ہے جو کہ پھر ایک خاص ماحول کے اندر بند ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے جو مقاصد ہیں شریعت نازل کرنے سے وہ فوت ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری انتہا ہے جو کہ تنزیل کی طرف، اللہ رب العزت کے کلام کی طرف، شرعی علوم کی طرف نہیں آتی ہے، بلکہ وہ جو سائنس ہے اور یہ جو مادیت ہے، اس کو پھر مادیت ہی ہو جاتی ہے جب وہ الہیات کو خارج کر دیا جائے گا، اور جو شرعیات ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر کے رکھ دیا جائے گا. تو اس کے بعد پھر کائنات کا مطالعہ نری مادیت ہے. تو پھر ایک طرف یا مادیت ہے اور یا پھر روحانیت ہے، وہ ایسی روحانیت جو مادیت کو اپنی تحویل میں نہیں لیتی، ایسی روحانیت بھی بیکار ہے، اور ایسی مادیت جو روحانیت کے ساتھ نہیں جڑتی تو وہ بھی بیکار ہے. تو کل ہم نے اس کی طرف دیکھ لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ادھر جب آپ شرعی علوم کی طرف آتے ہیں تو خود شرعی علوم کے اندر بھی دو انتہائیں پائی جاتی ہیں. وہ دو انتہائیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ یا بہت بڑا ایک ڈائمنشن شریعت کا یہ ہے کہ شریعت اللہ رب العزت کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اس کی ہے، اور حکم دینا اور فیصلے کرنا اور چیزوں کی قدریں متعین کرنا، صحیح اور غلط کا فیصلہ اور تعین کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت ہی کا منصب اور اسی کی شان اور اسی کا مقام ہے. اور ظاہر ہے کہ شریعت کا بہت بڑا حصہ اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری، اور محض اس وجہ سے کہ اس نے کہا ہے، محض اس وجہ سے کہ اس نے امر دیا ہے، تو اس پر سمعنا و اطعنا، اطاعت، سمع اور لبیک کہنا، اور اس پر بچ جانا اور اس پر قربان ہو جانا، اور اللہ رب العزت کے حکم تو کیا اشاروں کا غلام ہو جانا. تو یہ عبدیت اور بندگی کا بہت بڑا
موضوع اور بہت بڑا مضمون ہے، اور قرآن مجید ان مباحث سے بھرا ہوا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ آپ کے بہت سارے جو اذکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، اس کے اندر یہ چیز بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، خدایا میں تیرا عبد، میں تیرے عبد کا بیٹا، تیرے عبد کی اولاد، تیری لونڈی کی میں اولاد، ٹھیک ہے، تیری کنیز، میری ماں تیری کنیز، میرا باپ تیرا غلام، ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم جو ہے وہ میرے اندر پوری طرح سرایت کر دینے والا، عدل فی قضاؤک، اور جو تیری قضا ہو وہ میرے معاملے میں بالکل سراسر حق اور انصاف اور بالکل درست اور حق اور سچ ہے، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ تو یہ اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار تک میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی اطاعت اور امر کے آگے مکمل تسلیم، اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کو بہت مردود بھی ٹھہرایا، تو اس وجہ سے کہ ان تسجد لما خلقت لما امرتک، کہ میں نے جب تجھے حکم دیا تھا تو اے ابلیس تو نے مجھے سجدہ کیوں آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو ایک تو میدان ہے اس طریقے سے امر کا، یہ عبدیت ہے اور یہی علمیت ہے۔ دوسرا میدان کون سا ہے؟ دوسرا ہے اللہ رب العزت کو حاکم ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو حکم دینے والا اور مشرع ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو حکیم بھی ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بھی داد دینا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اس وجہ سے بھی کرنا کہ اللہ رب العزت کا فرمایا ہوا بالکل سچ بھی ہے، بالکل یہ برحق بھی ہے، بالکل یہ صحیح بھی ہے، اور جتنے انسانی قوا ہیں ان سارے انسانی قوا کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکام کے اندر دانائی اور حکمت اور خوبی کے پہلو جو ہیں وہ دیکھنا، یہ بھی علم کا بہت بڑا میدان ہے۔ اور یہاں سے ہی جو ہے وہ ایک فرق پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے مابین، ان عبادت گزاروں کے مابین جو کہ محض اللہ رب العزت کو کوئی اس طرح کا عامر سمجھتے ہیں، عربی میں عامر کہتے ہیں حکم دینے والے کو، اردو میں تو وہ عامریت ڈکٹیٹر وہ اور میں نے ہے وہ ہم نہیں سمجھ، محض اللہ رب العزت کو حکم دینے والا سمجھ کر تو اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے لائق نہیں ہے کہ صرف اس کو حکم دینے والا سمجھا جائے، اور اس کا جو ہے نا وہ بالکل صحیح حکم دینا، انصاف پر حکم دینا، حکمت پر اور دانائی پر مبنی احکام دینا، اللہ رب العزت کے جو ہے بارے میں انسان کا جو تصور ہے اس سے یہ چیز خارج ہو جانا، تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت نہیں ہے جو کہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ تو یہاں جو علماء شریعت ہیں وہ بے شمار، اور حتیٰ کہ جو طلباء شریعت ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہت بڑا میدان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ کمال کی نسبت کرنا، جتنی پرفیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی کامل ہے، اپنے احکام میں بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی تدبیر ہے اور جتنی تشریح ہے وہ کمال پر مبنی ہے، وہ حسن پر مبنی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کے مابین یہ کر دیا کہ وہ جو کچھ انسانوں کو اس نے آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں وہ اس کا صرف اور صرف مطلب یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تم میں سے کس کس کے اعمال حسین ہیں، کس کس کے اعمال جو ہیں نہایت خوب ہیں اور اعلیٰ ہیں اور برتر ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون کتنے زیادہ اعمال کرتا ہے، بلکہ کہا کتنے زیادہ حسین اعمال کرتا ہے۔ تو حسن، کمال، خوبی، اچھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے طلب کر رکھی ہوئی ہے، بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہایت خوب جو ہے وہ لگتی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بے حد پسند ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی عمل کرے تو اس کو پرفیکشن کے ساتھ کرے۔ اور ذرا یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا تھا، کس موقع پر فرمایا تھا۔
یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے تو اس کو اتقان کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ کرے۔ یہ فرمایا اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، تو لحد تیار ہو رہی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتارنے لگے تو دیکھا کہ لحد جو ہے وہ بہت اچھی طرح نہیں بنی ہوئی، تو بڑی ستھری جو ہے وہ کٹی ہوئی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اتارا، ان کو کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ بالکل صحیح کرو، اور اس کے بعد پھر مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو یہ فوت ہو گیا ہے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ یہ لحد کتنی اچھی تھی یا کتنی اچھی نہیں تھی، مگر اللہ کو یہ پسند ہے۔ وہاں پر فرمایا کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کام کرنے لگ جائے تو اس کو اتقان کے ساتھ اور پرفیکشن کے ساتھ کرے۔ تو اتقان، پرفیکشن، خوبی، وہ جسے کہتے ہیں جمالیات اور اعلیٰ، یہ جو ہے عمدگی، یہ چیز تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں بے حد پسند ہے۔ اور جتنا یہ کائناتی فینومینا ہے یہ بھی بار بار اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہاں کوئی صرف جو ہے نا وہ محض کوئی ایسا نہیں تھا کہ صرف کام چلانے والی صورت نہیں ہے، یعنی کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے وہ صرف کوئی ایسی ہستی نہیں جو صرف کام چلانے پر یقین رکھتا ہے کہ جی کام چل جائے، نہیں، کام بھی چلنا ہے اور اس کے اندر ایسا مزہ، ایسا لطف، ایسی خوبی، ایسی عمدگی کہ نظریں خیرہ ہو جائیں، حیران ہو کر رہ جائیں۔ تو اگر ایسا ہے کہ شریعت میں جو مطلوب ہے وہ بھی حسن اور عمدگی ہے، اور کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے افعال اور اپنی ربوبیت کی جو شہادتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس بات کی دیتی ہیں کہ اس کے جو ہے وہ اس کے ہاں عمدگی اور خوبی اور اچھائی اور دانائی بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تشریع ہو، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہو جس میں احکام ہیں، تو اس کے اندر عمدگی نہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہ علم کا ایک اب بہت بڑا میدان جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ایک عالم ہے اور جو ایک عارف ہے وہ محض اس بنیاد پر نہیں کرتا حکم کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ خود ایک بہت بڑا میدان ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ عبدیت کا ایک بہت بڑا ہے، اللہ نے فرما دیا تو کرنا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس میں خوبی بڑی ہے، اس میں حسن بہت ہے، اس میں بہت اچھائی ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کرنا جو ہے نا یہ آپ کے عبادت کو بہت بلند کرتا ہے، اور دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت مکمل ہوتی ہی یہاں پر ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہو۔ تو کہتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لفظ بھی دونوں جو ہیں اس کا مادہ بھی ایک ہے، حکم اور حکمت، آپ کو پتہ ہے دونوں کا مادہ ایک ہے۔ تو اسی سے محکم بھی ہے۔ محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز مکمل اور جو ہے نا وہ پوری وسعت کے ساتھ سمودی گئی ہو، سمیٹ دی گئی ہو، اور اس کی ہر جگہ چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو اور اس میں کوئی کمی اور کوئی نقص باقی نہ رہے گا، تو اس کو آپ محکم کہتے ہیں۔ تو حکمت اور حکم ان دونوں کا مجتمع ہو جانا دراصل اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کا تصور بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی عبادت بھی تو اس کو مکمل کرتا ہے۔ کہتے ہیں اب یہ ہے میدان کھلا ہے، کسی نے بہت موتی سمیٹے ہیں، یہ شریعت کے اندر جو ہے وہ اس کے مقاصد تلاش کرنے میں، اور ہر مقصد کو جب عالم پاتا ہے تو وہ اشش کر اٹھتا ہے، اور اس بنیاد پر عالم کی یا ایک طالب علم کی عبادت جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے بنسبت ایک ایسے عبادت گزار کے جس کا خیال ہے کہ یہ تو صرف جو ہے نا وہ بس ایک کولو کا بیل ٹائپ، استغفر اللہ، ایک تصور سا ہے، بس یہ لگا ہوا ہے عمل کرنے، اور اس کے اندر وہ جو ہے نا اس کی جو حکمتیں ہیں ان کو وہ نہیں دیکھ رہے۔ اسی پہ انشاءاللہ العزیز کل ہماری مجلس چلے گی۔